سی پیک اور کشمیر پر اعتراض اٹھانے پر پاکستان نے بھارت کو ایسا کرارا جواب دیا ہے جس کے بعد انڈیا کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو چین کے دورے پر گئے تھے، وہاں پر ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد چین اور پاکستان نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیر پر جو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے اسے فوری ختم کیا جائے، اور 5 اگست 2019 کو جو یک طرفہ اقدام کرتے ہوئے کشمیر کی پرانی حیثیت ختم کی گئی اور اسے بھارت کا یونین ٹیریٹری بنایا گیا، اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اس بیان کے آتے ہی بھارت کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی ہے، اور بھارتی وزارت خارجہ کے ذریعے یہ بیان دلوایا گیا کہ چونکہ سی پیک متنازع علاقے یعنی کشمیر سے گزرتا ہے جس پر انڈیا کلیم کرتا ہے، اس لیے اس پر فوری کام بند کیا جائے۔ اس بیان کے فوراً بعد پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان انڈیا کے اس دعوے کو سختی سے رد کرتا ہے۔ انڈیا کا سی پیک کے خلاف بیان دینا یہ بتاتا ہے کہ انڈیا مسلسل سی پیک کو سبوتاج کرنے کے لیے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور دہشت گردوں کے ذریعے سی پیک پر حملوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ انڈیا کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سی پیک پر بیان دے۔ پاکستان نے 2020 اور 2021 میں ایسے شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا دہشت گردوں کے ذریعے سی پیک پر حملے کروا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات کے پکے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ انڈیا بلوچستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور بلوچستان میں ہونے والے حالیہ حملے میں انڈیا پوری طرح ملوث ہے، جس کا واضح ثبوت انڈین نیول کمانڈر کلبھوشن یادو ہے، جسے پاکستان نے بلوچستان سے گرفتار کیا تھا، جو بلوچستان اور سی پیک پر حملوں میں ملوث تھا، اور اس نے دنیا کے سامنے اعتراف بھی کیا تھا۔ which was transferred to Baluch subnationals via Dubai. Also, the finances which are coming into Balochistan and Sindh for various anti-national activities are coming to consulates in Jalalabad and Kandahar and the consulate in Zahedan. These are very important consulates which are used by Research and Analysis Wing to transfer dollars into the Balochistan movement. And one such instance was where I was directly involved and I was observing the transaction was when $40,000 were recently transferred from India via Dubai to one such Baloch national operative within Pakistan. And Mr. Anil Kumar on behalf of RAW had been sponsoring regularly the various terrorist activities within Pakistan, especially Hazara Muslims. پاکستان کا کہنا ہے کہ نئی دلی سی پیک اور کشمیر پر بیان دینے کی بجائے فوری طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کو خالی کرے، غیر قانونی قبضہ ختم کرے۔ انڈیا نے جو مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جموں کشمیر نہ تو انڈیا کا حصہ تھا، نہ ہے، اور نہ انڈیا کا حصہ کبھی بنے گا۔ جبکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ 5 اگست 2019 کو جو یک طرفہ ایکشن لیا گیا تھا اسے بھی واپس لیا جائے اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ وہ انڈیا کے ظالمانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ واضح ہے کہ کشمیر کے ایشو پر اب چائنا بھی انٹر ہو چکا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو انڈیا کو پریشان کر رہا ہے، چونکہ لداخ کے کچھ حصوں پر چائنا کلیم کرتا ہے، اور انڈیا نے آرٹیکل 370 ختم کر کے جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کا اسٹیٹس بھی بدلا تھا، جس کی وجہ سے چائنا بھی انڈیا کے اس اقدام پر شدید ناراض ہے، اور اسی وجہ سے انڈیا اور چین کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ گلوان ویلی میں بھارتی فوجیوں کی ٹھکائی کے ساتھ ساتھ اب چائنا نے انڈین بارڈر پر ہزاروں فوجی تعینات کر دیے ہیں، اور جنگی ساز و سامان بھی سرحدوں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اور حال ہی میں چائنا اور پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے بیان دینا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مطلب ہے کہ چین اور پاکستان اب کشمیر کے ایشو پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ چائنا کی جانب سے انڈیا کو میسج دیا گیا کہ اگر اس نے آرٹیکل 370 واپس نہ لیا اور مسلسل سی پیک کو سبوتاج کرتا رہا تو چائنا اور پاکستان مل کر انڈیا کو تاریخی سبق سکھائیں گے، اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔